اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عنوان درس اور عنوان بحث اور گفتگو نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو فرمودات جو خطبات ہیں اس میں خطبہ متقین۔ خطبہ متقین مسلسل آپ حضرات اس سلسلے میں اساتید سے سن رہے ہیں۔ ایک عظیم خطبہ ہے، ایک عظیم بیان ہے امیر المؤمنین کا۔ مقدمتاً آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ خطبہ بیان کون کر رہا ہے؟ تعریف اور توصیف متقین امام المتقین کی زبانی۔ اس سے بڑا حسن اور نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کی جو خود متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، بنام حمام، وہ انسان فرمائش کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے امام المتقین سے کہ آپ متقین کی صفت بیان کریں۔ امام المتقین کہ جو متقیوں کے امام ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ظرف وجودی میں کتنی گنجائش ہے، کس انسان کے عقل میں کتنا دم خم ہے، کس کے قلب و جگر میں کتنی قوت ہے، کون کس چیز کو کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ اور امام ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو امت کی ہر فرد کے بارے میں مکمل آشنائی رکھتا ہو۔ اب امام جانتے ہیں اس بات کو کہ آیا اس کے اندر، اس کے ظرف میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر متقین کی صفات اس کے سامنے بیان کی جائے تو کیا وہ اسے ہضم کر لے گا، برداشت کر لے جائے گا یا نہیں۔ یہ جانتے ہوئے امام نے مقدمے میں اور ابتدا میں آپ نے اس کو پڑھا ہوگا کہ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے ٹالنے کی کوشش کی، قطع نظر اور نظر انداز کرنا چاہا۔ جب اس نے کہا کہ مولا آپ بیان کیجئے، ایسے بیان کیجئے میرے سامنے متقی کی توصیف گویا کہ میں ان اصل متقین کو دیکھ رہا ہوں۔ تو امام نے کیا کہا؟ نصیحت کر دی مختصر سی کہ جاؤ نیک کام کرو، اس نے نیت رکھو اور اعمال صالحہ انجام دو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس نے کہا مولا یہ تو بات نہ بنی، میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ متقین کی صفت بیان کریں ہمارے سامنے، ایسے کہ جو واقعی جو متقی ہیں۔ جب اس نے درخواست کی تو امام نے بیان کر دی۔ اب جب امام نے بیان کی تو یہ 2 ڈھائی 3 صفحے کے اوپر مشتمل یہ خطبہ، تو نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ دیکھیے مثالیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں واضح کر دیتی ہیں۔ کسی بھی ظرف کے اندر، کسی بھی بالون یا غبارے کے اندر اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کی جو ظرفیت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اگر اس سے زیادہ ہوا بھر دی جائے تو وہ منفجر ہو جائے گا۔ وہ امام جانتے ہیں کہ اس کے وجود کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، یہ کتنا سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی بات سے امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھو کہ جو امام نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احدا،
کہ آل محمد کے اوپر امت میں سے کسی ایک انسان کا قیاس مت کرنا، تمہاری حیثیت کچھ اور ہے، آل محمد کی حیثیت کچھ اور ہے، اور پھر آل محمد میں امت کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے اور امیر المومنین کی حیثیت کچھ اور ہے، لہذا کسی ایک کا بھی مقابلہ، موازنہ اور مقایسہ امیر المومنین کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا وہ ظرف کو جانتے ہوئے امام نے بیان کر دیا اس کے اصرار پر، اور آخر میں نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے صیحہ مارا اور دنیا سے گزر گیا۔ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حمام مجھے معلوم ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک درس بھی ہو گیا، عبرت بھی ہو گئی کہ اگر مولا کسی چیز کو منع کر دیں تو پھر اس کے بعد اصرار کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی گنجائش ہے، کتنی ظرفیت ہے، برداشت کی کتنی طاقت ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ امیر المؤمنین نے جو متقین کی صفت بیان کی ہے، کیا چشم تاریخ نے، چشم بشریت نے ایسا متقی اس روئے زمین پر کہیں دیکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں دیکھا، تو جب نہیں دیکھا تو ایسے متقی کہاں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی امیر المومنین نے متقین کی صفات بیان کر دی ہیں، اس کا وجود خود ذات امیر المومنین ہے۔ یعنی ایسے متقی، ایسے پرہیزگار کہ جو ائمہ طاہرین علیہم السلام، پیغمبر اکرم اور ہمارے جو معصومین علیہم السلام، صدیقہ طاہرہ یا سلسلہ امامت کی ہر کڑی، یہ وہ ہیں کہ جو مکمل نمونہ ہیں، ہر اعتبار سے، ہر قانون کے لیے مکمل نمونہ ہے، کیونکہ پروردگار نے پیغمبر اکرم کو اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب اسوہ کامل بنا کے بھیجا ہے تو اب اس مقام پر یکے بعد دیگرے جو بھی آئے اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے پہلے والا تھا، کیونکہ اگر ذرا سا بھی فرق ہو گیا تو پھر جانشینی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر پیغمبر اکرم کے مقام پر دوسرا جو آیا وہ علم کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اعجاز کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے، جس اعتبار اور جس اینگل اور زاویے سے دیکھیں اگر کمتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانشین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جانشینی کا مطلب یہی ہے کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نات بخیر منها او مثلها، یا تو اس سے بہتر آئے، اگر بہتر نہیں تو کم سے کم اس کے مثل ضرور آئے۔ اب رسول سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ اشرف مخلوقات اور پھر اشرف مخلوقات میں سید المرسلین، اور پھر سید المرسلین کی جگہ پر جو بھی آئے گا بہرحال نبی سے بہتر تو ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لولا لما خلقت الافلاک مصداق ہے۔ تو اب جو بھی آ رہا ہے وہ اگر بہتر نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم برابر ضرور ہو، مثل ضرور ہو۔ اب امیر المؤمنین ہے جو پیغمبر اکرم کی جگہ پر آ رہے ہیں، تو اب جب وہ کوئی کسی کی صفت بیان کریں گے تو کیسا ہوگا؟ بس یہاں تک آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیا کہ خطبہ متقین میں متقین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ ان کا زہد کیسا، ان کا تقویٰ کیسا ہوتا ہے، وہ کتنا کھاتے ہیں، وہ کتنا پیتے ہیں، کم سے کم رزق کے اوپر قناعت کر لیتے ہیں، سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، رکوع و سجود میں، یہاں تک کہ ان کے شکم ان کی پیٹھ سے مل جاتے ہیں، وہ لاغر و نحیف ہو جاتے ہیں، ان کو جو قوت ملتی ہے بس وہ اتنا ہی رزق کھاتے ہیں کہ جس سے عبادت میں ان کو طاقت مل سکے، اور باقی جو ان کو طاقت ملتی ہے وہ پروردگار عالم ان کو عطا کرتا ہے، اور دنیا سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہیں وہ بارگاہ پروردگار میں سربسجود ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت۔ یہ سارے صفات امیر المومنین نے بیان کر دیا۔ رات میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ قائم اللیل ہوتے ہیں، صائم النہار ہوتے ہیں۔ اب امیر المؤمنین کی جو امام المتقین ہیں، اب اگر ان سے ایک رات میں اگر 1000 تکبیر کی آوازیں سنی جائیں تو انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ جو انسان متقین کی صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ رات بھر مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا امیر اگر 1000 تکبیریں بیان پڑھے اور لوگ اس سے سنیں تو ایسے موقع پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔
پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رات کے مناظر کو بیان کرنے کے بعد اب دن میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں متقین کو اگر دن کے اجالے میں دیکھنا ہے تو دیکھو کہ یہ جملے ہیں امیر المؤمنین کے، وَأَمَّا النَّهَارُ، کہ ان کا دن کیسے گزرتا ہے متقین کا، کہ وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاء أَبْرَارٌ أَتْقِيَاء، کہ دن میں اگر متقین کو دیکھنا ہے اور دن کے اجالے میں نہار میں، تو ان کو کس انداز سے دیکھیں؟ ان کو اس انداز سے دیکھیں، وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاء، صاحبان حلم ہیں، صاحبان بردباری ہیں، بردبار ہیں، خوددار ہیں، اتنا حلم ان کے اندر پایا جاتا ہے، اتنا خودداری ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال نہیں بلند کرتے ہیں، اور کبھی بھی نہ اپنے نیاز کو اور اپنی احتیاج کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، جنہیں جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے اپنے خدا سے لے لیتے ہیں۔ علماء، یہ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ کیسے علم؟ یعنی متقی کی ایک پہچان، ایک علامت علم اور بردباری ہونا، اور دوسری چیز علم ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور تقوی ایک دوسرے کے قرین ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان تہجد میں مبتلا رہے، روز و شب مصلی عبادت پر پڑا رہے اور علم سے دور رہے، تو یہ عبادتیں اسے کام نہیں دیں گی، اس کو متقین کے زمرے میں نہیں لے جائیں گی۔ اس لیے کہ تقوی کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی انسان کی عبادت میں بھی وزن بڑھتا جائے گا۔ جتنا زیادہ علم بڑھے گا اس کی عبادت میں وزن بڑھے گا۔ کیوں؟ اب یہاں پر آنے کے بعد ٹھہر کے میں ایک جملہ کہوں۔ دیکھیے، علم کیا یہی ہمارا علم جو ہم اور آپ صرف و نحو، منطق، فلسفہ و کلام اور اس کے بعد یہی جو پڑھا کرتے ہیں، علم عالی یا علم اصالی، فقہ ہے، کلام ہے، تفسیر ہے، تاریخ ہے؟ نہیں، یہ حوزوی علم جو ہم پڑھتے ہیں علم ہے، بہت اچھی بات ہے، معصومین نے تاکید کی ہے، مگر دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ہر علم خدا تک پہنچنے اور اس کے معرفت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چاہے وہ علم طب ہو، چاہے وہ علم وکالت ہو، چاہے وہ علم فزکس کا علم ہو، چاہے وہ مادیات کا علم ہو، چاہے وہ انجینئرنگ لائف ہو، یا کچھ بھی ہو، جتنے بھی، چاہے وہ کمپیوٹر کا علم ہو یا جدید علوم جتنے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا علم بڑھتا رہتا ہے تو علم کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا پڑھ لیا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے وجود میں علم بڑھتا ہے تو انسان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم کتنے جاہل ہیں۔ یعنی یہ علم انسان کو عالم ظاہر کرنے پر مجبور نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کو اس بات کا اندازہ دلاتا ہے اور متوجہ کراتا ہے کہ ابھی تمہارے اندر کتنا جہل باقی ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے وجود کی محدودیت کا علم ہونے لگتا ہے۔ اور یہی ایک زمانہ، کیونکہ اس لیے کہ جب انسان نے پہلی دن قدم رکھا مکتب میں اور اس نے الف ب ت سے یا ABCD پڑھ لیا تو کچھ دن کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ جان لیا۔ لیکن جب علم آگے بڑھتا رہتا ہے، انسان ترقی کرتا رہتا ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں کیا نہیں معلوم، اور جب علامہ دہر بن جاتا ہے تب وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ابھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے واقعاً، یعنی جو نابغہ زمان گزرے ہیں انہوں نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا علم کیا ہے، سمندر کے میں ایک قطرہ بھی تو نہیں ہے، اور یہی ان کا دعویٰ نابغہ بننے کے بعد، یہی دعویٰ کرنا علامہ دہر بننے کے بعد، یہی دعویٰ کرنا کہ ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، یہی چیز وہ ہے کہ جہاں انسان کو اپنی محدودیت کا علم ہونے لگتا ہے اور پروردگار عالم کے وسعت کا علم ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب یہی علم جو انسان کو اتنا محدود سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے تو پھر انسان مجبور ہو کر کے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیتا ہے کہ اے میرے پروردگار، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پروردگار تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جو انسان متقین میں شامل ہو جاتا ہے۔